الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم حیات الاسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنجان کی سرزمین پر کم و بیش سال میں ایک یا دو مرتبہ مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر حصول دین کا جذبہ اور زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری توجہ آپ کے دل و دماغ کو اس جانب مبذول کرانے کی ہے جس جانب توجہ کرنے کے بعد آپ نے اگر زمین کے اوپر اپنی زندگی گزاری جتنی کہ آپ کی اور ہمارے تقدیر کے اندر اللہ نے لکھی ہے، اور اس کے بعد اس زندگی کی میعاد کو مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے جائیں گے، تو انشاءاللہ العظیم زمین کے اوپر جس طرح سے سکون کی زندگی گزرتی رہی، اس سے بہتر زندگی زمین کے اندر اللہ عز و جل گزارنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا کی سچویشن اس وقت مادیت کی طرف ہے، مٹیریلزم کی طرف۔ دنیا کا ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اپنی زندگی کا سکون بھی دنیا ہی میں تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ زمین کے اوپر میری زندگی کے سکون کے لیے سب سے بڑی چیز مال کی فراوانی ہے۔
کوئی تصور کرتا ہے میری زندگی کے اندر سکون کی سب سے بڑی چیز بہترین مکان ہے، کوئی تصور کرتا ہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کی چیز لگژری گاڑیاں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اور جس چیز کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے اسی چیز کو پانے کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت و مشقت بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک کامن چیز ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ انسان نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تو اس کے ذریعے ہم دنیا کا ہر سکون اور ہر آرام خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی دولت کے حصول کے لیے سنجان بندر کے نصف سے زیادہ لوگ بیرون ملک، انگلینڈ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں۔ مال کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہ گناہ ہے نہ جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو دینے والا ہی دیکھنا پسند کرتے تھے، لینے والا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ زندگی کا مقصد ہی نہیں بنا لینا چاہیے کہ مال مال اور مال۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ترکی کا زلزلہ ہے، مال کی قلت نہیں تھی، مکان کی کمی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ جانے کتنے سالوں کی پلاننگ بنی ہوئی تھی، ہم 50 سال تک ہماری اولاد کے لیے یہ ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے رکھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سیکنڈ کے زلزلے سے ان کی زندگی کے سارے پلان ختم ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کمائیے، مالدار بنیے، جائز طریقے سے دولت کمانا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت عثمان غنی کو مال کمانے سے سرکار ضرور روکتے۔ مال کمانا اگر بری چیز ہوتی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ضرور روکتے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنائیں گے، تعلیم کیسے حاصل کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اور بیمار ہوں گے تو علاج کیسے کرائیں گے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کمانا ہی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہ وہی مال جس کے کمانے کے سلسلے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے یہی مال قیامت میں کام نہیں دے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ مال کماؤ، لیکن قرآن نے مرد کس کو کہا؟ آج اگر کہا جائے کہ مرد کون، تو وی شیف کے اندر جس کی باڈی ہو، جم جانے کے بعد مسل اس کے اسٹرانگ ہوں، وہ نکلے تو لگے کہ کوئی پہلوان گزر رہا ہے، کوئی باڈی بلڈر گزر رہا ہے، انسان اس کو مرد کہتا ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن نے کہا مرد وہ ہے جسے بجنس، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پتہ چلا تم مال کماؤ، تم تجارت کرو، تم لین دین کرو، تم کاروبار کرو، تم فیکٹری چلاؤ، لیکن جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ، جب سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ پڑو، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ پڑو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال
जिस्म को सुकून अता करता है और नमाज दिल को सुकून अता करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पर्पस ऑफ माल क्या हो? आप क्यों दौलत कमा रहे हैं? आपके नजदीक दौलत कमाने का मकसद क्या है? आपके नजदीक दौलत कमाने का पर्पस क्या है? आप क्यों दौलत कमा रहे हैं? तो कभी किसी के जहन में ये होगा, मैं दौलत कमाने के बाद पूरी दुनिया की सैर के लिए निकलूंगा, मैं दौलत कमाने के बाद फला कंट्री में जाकर फला गुनाह के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। कोई अय्याशी के लिए दौलत कमाता है, कोई आराम के लिए दौलत कमाता है, कोई फजूल खर्ची के लिए दौलत कमाता है, कोई लोगों पे अपना रोब और दबदबा जमाने के लिए ज्यादा मालदार बनने की कोशिश करता है, कोई लोगों को जेब में रखने के लिए माल कमाने की कोशिश करता है। पर्पस ऑफ मनी अलग अलग है, अलग अलग है, माल कमाने का मकसद अलग अलग है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम तारीख का मुताला करें, सहाबा की जिंदगी का मुताला करें, औलियाए किराम की जिंदगी का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा वो माल कमाते थे, इतना कमाते थे कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपकी विरासत में जो सोना था, उस सोने को बांटने के लिए कुल्हाड़ी से सोना तोड़ा गया और उसके बाद सोना बांटा गया। इतना सोना था हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो पता चला माल कमाना बुरी चीज नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन माल का इस्तेमाल किस काम में होना चाहिए, माल किस काम में खर्च करना चाहिए, उसे समझना जरूरी है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह अकबर, आज मस्जिद नबवी शरीफ जिसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए इंसान बेचैन रहता है, जहां पहुंचने के बाद रियाजुल जन्नह में 2 रकात अदा करने के लिए इंसान लाइन लगाकर खड़ा रहता है कि 2 रकात पढ़ने की मुझे सआदत नसीब हो जाए। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इंसान नमाज पढ़ने के लिए बेचैन होता है। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, माल किस लिए होता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर जब तशरीफ लाते हैं तो आने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह जहां आज मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह पसंद आ जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, ये जमीन किसकी है? बताया गया ये 2 यतीम बच्चों की जमीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का पता जब यतीम बच्चों को चला तो यतीम बच्चों ने कहा, हम ये जमीन हुजूर को तोहफतन देना चाहते हैं, अगर हुजूर इसे कबूल फरमा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, यतीम की जमीन को हम ऐसे ही नहीं लेंगे, हम इसे खरीदेंगे, इसकी कीमत अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, कौन है जो इसकी कीमत देकर के इस जमीन को खरीदेगा? सिद्दीक अकबर खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन को मैं खरीदूंगा। सिद्दीक अकबर ने पेमेंट की और उसके बाद वो जमीन खरीदी गई। अब आप देखें, जमीन खरीदी गई थी 1450 साल पहले, सजदे आज तक हो रहे हैं। 50,000 एक नेकी का सवाब आज तक वहां पर सजदा करने वाले को मिल रहा है। जितना सवाब सजदा करने वाले को मिल रहा है, उतना ही सवाब सिद्दीक अकबर को भी मिलता आ रहा जा रहा है। यहां से ये बात समझ में आई, अपनी दौलत के जरिए अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी दौलत के जरिए अपने फ्यूचर की फिक्र करो, अपनी दौलत के जरिए अपने आगे के बारे में फिक्र करो। वो दौलत जो तुम्हारे लिए आखिरत का सरमाया बन जाए और मरने के बाद तुम्हारी दौलत का फायदा तुम्हें कब्र के अंदर भी पहुंचता रहे, ऐसी चीजों पर अपनी दौलत को खर्च करो, ऐसी चीजों में अपनी दौलत को खर्च करो। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कौम का मिजाज बदलता जा रहा है। तारीख से नावाकिफियत की बुनियाद पर, हिस्ट्री से नावाकिफियत की बुनियाद पर आज हमारी कौम अपने सरमाए को, अपनी दौलत को, अपने माल को लेविश लाइफ के अंदर और लग्जरी लाइफ के अंदर खर्च करता हुआ अपनी दौलत को दिखाई देता है। उसे ये फिक्र खत्म हो गई कि मैं अपनी दौलत के जरिए वो काम करके जाऊं कि कब्र में मेरी इनकम जारी रहे। हम जमीन के ऊपर तो ऐसा काम
کام کرتے ہیں کہ جس شہر میں نہیں پہنچ سکتے وہاں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے پروفٹ ملتا رہے۔ اسی طریقے سے عقل مند وہ ہے جو زمین پر ایسا کام کر کے مرے کہ زمین کے اندر اسے پروفٹ ملتا رہے، اسے ثواب ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں 700 years before کی بات بتا رہا ہوں، 700 سال پیچھے چلے جائیے، اس زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس دولت آتی وہ اپنی دولت سے کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو تابندہ دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، ایجوکیشن اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایجوکیشن کو فروغ دو، خود بھی ایجوکیٹڈ بنو اور دوسروں کو بھی ایجوکیشن کی طرف مائل کرو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جتنی یونیورسٹی تنہا بغداد کی سرزمین پر تھی اتنی یونیورسٹی کسی اور شہر میں نہیں تھی، اور آج 52 سے 57 اسلامک کنٹریز ہونے کے بعد جتنی جاپان کے اندر تنہا جتنی یونیورسٹیز ہیں 57 ممالک کے اندر اتنی یونیورسٹی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اب تو بادشاہ کا پیلیس بن رہا ہے، کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی جھولتا مینارہ بنا رہا ہے، اسی میں دولت خرچ ہو رہی ہے۔ عیاشیوں کے پیچھے جب دولت خرچ ہوئی تو ہماری قوم کو غیروں کی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جب ہمارا سرمایہ اس راہ کے اندر خرچ ہونے لگا جس سے ہمارا دنیا کا تو تھوڑے دنوں تک کا فائدہ ہو جائے لیکن قبر کے بعد ہمارے لیے کوئی سامان نہ ہو، تو آج ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ آج نہ ہماری کوئی یونیورسٹی ہے، نہ ہماری کوئی کالج ہے، نہ کوئی ہماری درسگاہ ہے۔ ہماری سچویشن یہ ہے کہ عرب کی سرزمین سے پیٹرول نکالنے کے لیے بھی ہمیں جرمنی کا سپورٹ لینا پڑتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کا سپورٹ لینا پڑتا ہے۔ اپنے پیر کے نیچے مدفون خزانہ بھی ہمارے پاس ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں جو نکال سکیں۔ سائنٹسٹ وہاں سے آئے گا، ٹیکنیشین وہاں سے آئے گا، یہ ہماری سچویشن بن گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ہماری گفتگو سے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے، کیسے کریں گے، بڑا ٹف ہے، گئے کھائے پیے پھر بھول گئے اور سو گئے۔ یاد رکھیں، آپ اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، کبھی زمانے میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پوری قوم کا اٹھنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی ایک بندہ بھی اٹھتا ہے تو پوری قوم جاگ جایا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ ایک نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا دو او فرادا، یا ایک کوئی کھڑا ہو جائے، ثم تتفکروا، پھر اللہ کے بندوں کی پریشانی حل کے لیے غور کرو، سوچو اور قدم آگے بڑھاؤ، پھر تمہاری پوزیشن یہ ہوگی تم تنہا اٹھو گے، اللہ تمہارے ساتھ اپنی نصرت شامل کر دے گا، تم جہاں بھی جاؤ گے مدد تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ آئے، نقشہ ہندوستان کا بدل گیا۔ غوث پاک بغداد کی زمین پر آئے، بغداد کا نقشہ بدل گیا۔ کبھی ایک کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہ عالی شان مسجد نظر آتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے عوام کا چندہ بھی شامل ہو، لیکن بہت سارے علاقوں کے اندر ایسی مسجدیں نظر آئیں گی جس کو تنہا ایک بندے نے تعمیر کی ہوگی۔ بہت سارے علاقے کے اندر ایک اسکول نظر آئے گی جہاں پر کسی ایک بندے نے اسکول تعمیر کی ہوگی، لیکن ایک ادارے کے قیام کے بعد، اسکول یا مسجد کے قیام کے بعد آپ دیکھیں پورے معاشرے کی نماز بھی ہو رہی ہے، پوری سوسائٹی کے بچوں کا ایجوکیشن بھی ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
ایک بندہ عزم کرتا ہے اور فائدہ پوری قوم کو ملتا نظر آتا ہے، استفادہ پوری قوم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہی ہے ہندوستان کے سرزمین پر مسلمانوں کا ایجوکیشنل معیار اور اسٹیٹس کتنا لو ہے اور کتنا پور ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر دیکھ لیں، آپ کے علاقے میں دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا پڑھے لکھے کتنے ہیں اور ان پڑھ کتنے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اکثر جب میں ایجوکیشن پر گفتگو کرتا ہوں تو یہ واقعہ میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ میرا دورہ بنگال کی سرزمین پر ہوا، ایسا علاقہ، بنگال کا بچھڑا ہوا علاقہ جہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، یہ کم و بیش 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچا، مجھے لینے کے لیے ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے، بڑے خلیق، بڑے ملنسار، بڑے باصلاحیت، لیکن ان کے دل میں تڑپ تھی میں اپنے گاؤں میں کچھ کام کروں، تو ان کے گاؤں کے اندر وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی دعوت قبول کی، گیا، ایئرپورٹ سے ساتھ چلے ہم، گاؤں میں قدم رکھتے، الیکٹریسٹی بھی گاؤں کے اندر نہیں تھی، لیکن اس دن انہوں نے جنریٹر کے ذریعے کافی راستہ انہوں نے سجا دیا تھا اور روشنی کا اہتمام کیا تھا۔ میں جب گاؤں میں پہنچا، ایک خوبصورت بلڈنگ مجھے نظر آئی، تو مجھے مفتی صاحب نے کہا حضرت اس بلڈنگ کو دیکھ لیجئے آپ۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اس گاؤں کے اندر اتنی اچھی بلڈنگ، کہا اس کی داستان میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ پہنچے کمرے کے اندر، بیٹھے، چائے پانی ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے آرام کیا، پھر اٹھے فریش ہوئے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت جن لوگوں نے آج آپ کو دعوت دی ہے میرے ذریعے، وہ بچے ہیں، 200 بچوں کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے یہ آپ کو بلانے کا پلان بنایا، اور ان بچوں نے آپ کو دعوت دی اور کہا مجھ سے کہ ان کو بلائیے۔ اللہ اکبر، آپ نے دعوت قبول کی، آپ تشریف لائے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے ان 200 بچوں میں سے 180 بچے وہ ہیں جو ممبئی، بنگلور، دلی اور اس طریقے کے بڑے شہروں کی ہوٹلوں میں برتن صاف کرتے ہیں۔ 180 کے قریب کم و بیش بچے ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں، اور 20 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی فن کے اندر ایکسپرٹ ہیں، کوئی پی یو پی میں ایکسپرٹ ہے، کوئی پلمبنگ میں ایکسپرٹ ہے، تو وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ان بچوں کے جذبے کو سلام، بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے یہ پروگرام آرگینائز کیا، لیکن مولانا مجھے اس بلڈنگ کے بارے میں جاننا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا وہی 200 بچوں نے مل کر کے یہ اسکول بنایا ہے، اس لیے کہ ان بچوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہوٹلوں کے اندر بڑے باپ کے بیٹوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو آتا دیکھتے ہیں، ان کی انداز گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، تو ہم نے تو علم حاصل نہیں کیا، ایجوکیشن حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج برتن صاف کر رہے ہیں، لیکن ہماری نسلیں بھی یہ کام کریں، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ ہم روپیہ جمع کر کے اس اسکول کو بنائیں تاکہ ہماری نسل علم حاصل کرے، اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح آج فیکٹری میں بیٹھ کر اور آئی ٹی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن کر پوری دنیا کے اندر اپنا فیض بھی پہنچائیں اور علم کے زیور سے آراستہ ہو کر ایک عزت والی زندگی گزار سکیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب برتن صاف کرنے والے ان غریب بچوں کا حوصلہ اتنا بلند ہو سکتا ہے تو خوشحال گھرانے کے بچوں کا حوصلہ بلند نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کو عیش موج کے اندر خرچ کر دیا، چلو کھانے کے لیے چلتے ہیں بھیونڈی کے ڈھابے پر، چلو آج کھانے کے لیے چلتے ہیں سورت کی کسی ہوٹل میں، چلو آج چلتے ہیں ممبئی اپنے پیسے کو اڑانے کے لیے، یا آپ اپنے پیسوں کو خرچ تو کر دیں گے، لمحوں کی لذت تو مل جائے گی، لیکن آپ کی قوم کے مستقبل اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا کوئی سامان آپ تیار کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ اور یاد رکھیں، جس قوم کی سوچ مر جاتی ہے وہ قوم بھی مر جاتی ہے، اور جس قوم کی سوچ بلند ہوتی ہے
وہ قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ آپ محسوس کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایجوکیشن کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ایجوکیشن کا مرتبہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ گاؤں دیکھا جاتا ہے، نہ شہر دیکھا جاتا ہے، نہ نسب دیکھا جاتا ہے، نہ علاقہ دیکھا جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا خلیفہ ہارون رشید سے متعلق، میری عقل دنگ رہ گئی۔ پہلی مرتبہ میری نظر سے، بلکہ دوسری مرتبہ یہ روایت گزری، لیکن تھوڑا سا آج غور سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا، خادم سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر بہتر انسان کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا آپ سے بہتر کون ہوگا کہ امور سلطنت بھی آپ کے ہاتھ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھی آپ ہیں، رشتے میں بھی لگتے ہیں خاندانی اعتبار سے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھ سے بہتر کون ہے۔ فرماتے ہیں تو نے کبھی حدیث کا مطالعہ کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ سید نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ کا علم انہوں نے حاصل کر لیا تو آج ان کا نام حدیث کی کتابوں میں زندہ ہے۔ جب علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، اس علم کی بنیاد پر کبھی کتابوں میں زندہ رہتا ہے، کبھی شاگردوں میں زندہ رہتا ہے، کبھی یونیورسٹی اور کبھی دینی اداروں کی شکل میں وہ زندہ رہتا ہے۔ آج علم بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کی فیلڈ پر محنت کرنا، ایجوکیشن کی فیلڈ پر کوشش کرنا، اپنی قوم اور اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ ہماری سب سے زیادہ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ پرائیورٹی کے اندر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آنے والی نسلیں، ان کے لیے ہم تعلیم کا کیا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ شاید آپ یہ سوچتے ہوں یہ مولانا لوگ چیختے کرتے کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کا شکر ہے اس نے کام لیا ہے اور لے رہا ہے۔ میری عادت شروع سے یہ رہی، پہلے کرتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ آپ کے ہی علاقے کے ہمارے 2-3 ذمہ دار حضرت مولانا مشتاق نجمی صاحب کے ساتھ ابھی 2-3 ہفتے پہلے مہاپولی میں جو ہمارا ادارہ ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ الحمدللہ دیکھنے کے بعد آج ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اس قسم کے ادارے تو ہر جگہ قائم ہونے چاہیے۔ الحمدللہ اسکول ہے، الحمدللہ ہاسٹل بن چکا ہے، الحمدللہ دینی ادارہ ہے، الحمدللہ مسجد موجود ہے۔ ہم پوری دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں علم کا چراغ روشن کرنے کے لیے۔ آئیے میں علم کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ علم کا مقام آپ سمجھ سکیں اور علم کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک گھر ہے، 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر لائٹ بھی جل رہی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں اچانک لائٹ چلی گئی، روم میں ہو گیا اندھیرا۔ اب اس اندھیرے کی بنیاد پر انسان روم سے نکلنا چاہے گا تو کبھی باپ کے ہاتھ پہ پیر پڑ جائے گا، کبھی استاد کے ہاتھ پر پیر پڑ جائے گا، اس لیے کہ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی باپ کی توہین ہو جائے گی، کبھی استاد کی توہین ہو جائے گی، اس لیے کہ اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو باپ کی بے ادبی بھی ہو رہی ہے، استاد کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اچانک لائٹ آئی،
بندہ سنبھل جاتا ہے، باپ کے قریب سے سنبھل کر گزرے گا، استاد کے قریب سے سنبھل کر گزرے گا۔ سن لو، اگر آج کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا بے ادب بن رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ماں باپ کا مرتبہ کیا رکھا ہے۔ اگر آج بڑے کے سامنے انسان زبان دراز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ہوتا ہے تو چلنے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے گفتگو کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کھانے پینے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے وقار الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے مرتبہ الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے عزت الگ ہوتی ہے۔ اور سن لو، پوری دنیا علم کی محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں۔ علم کی طرف بڑھو، علم کے سلسلے میں کام کرو، علم کے سلسلے میں جد و جہد کرو، عزم کر لو کہ کوئی بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، ان پڑھ رہنے نہ پائے۔ آنے والے دن بڑے چیلنجز کے دن ہیں، بڑے امتحان کے دن ہیں۔ انسان کی قیمت ہر دن گھٹتی جا رہی ہے، ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی جگہ پر روبوٹ نے لے لی، انسان کی جگہ مشین نے لے لی۔ دنیا کی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جس سے آج انسان کو جاب سے نکال کر وہاں روبوٹ کو رکھا جا رہا ہے۔ آج صرف ٹول ناکے پر آپ دیکھ لیجئے کہ 4-5 سال پہلے آپ دیکھیں تو وہاں 10-20 لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ فاسٹ ٹریک آ گیا، لوگوں کی چھٹی ہو گئی۔ انسان بے قیمت بنتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر ریسیشن کے سلسلے میں 2023 کو سب سے خطرناک کہا جا رہا ہے۔ کیا ایسی سچویشن کے اندر ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ گھر چلانے کے لیے کسی پر ڈیپینڈنٹ رہے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ لوگوں سے زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات وصول کر کے اپنے بچوں کو پالے؟ اگر نہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے فیوچر کے لیے؟ کون سا قدم اٹھا رہے ہیں اپنی نسلوں کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے؟ اس لیے یاد رکھو، علم کی طرف آگے بڑھو، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو، لیکن ہاں خبردار، صرف یہ مت سوچنا کہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم۔ سب سے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کا قرآن نے کہا ہے وہ ہے علم توحید۔ یہ جانو پہلے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ سر ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں خدا کے سامنے جھک جائے۔ جب تم ٹیکنالوجی کو طاقتور سمجھو گے تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا، اور تمہارے کان میں پیدا ہونے سے لے کر دن میں 5 مرتبہ اور مرنے کے بعد بھی اور عیدین کے موقع پر بھی جو لفظ، جو جملہ تمہارے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت، اور دن میں 5 مرتبہ وہ جملہ یہی تو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتاؤں۔ میں تعویذات وغیرہ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتا دوں۔ آج تو صاحب علم کو طاقتور نہیں سمجھا جاتا، چھا کرنے والے کو طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب زندگی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جو باعمل ہیں اور عامل ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں اللہ نے فیض رکھا ہے، لیکن علم کی بات علم کی ہے۔ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تخت بلقیس لانے کے لیے فرمایا،
کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جلدی سے میرے پاس لے آ کر کے پہنچا دے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے نا، ہلیں گے بھی نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہ سرکش جن کی طاقت. لیکن اسی محفل میں ایک علم والا بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب علم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو اس نے برجستہ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا حضور آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا. یہ ہے علم کی طاقت. اس لیے کہ علم نبی کی میراث ہے، اور جس کے پاس نبی کی میراث ہو وہ بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے علم پر ابھارا، تعلیم کی طرف توجہ دلائی. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے لٹریچر کو جمع کرو، پڑھو، اور سب سے زیادہ اگر تم دیکھو گے تو علم پر ابھارنے والا اگر کوئی تمہیں نظر آئے گا تو وہ تمہیں اسلام نظر آئے گا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات نظر آئے گی. کتنا ابھارا، کتنا ابھارا کہ پوری ایک سورہ مبارکہ قرآن مقدس میں ایسی ہے جس کا نام ہی رکھا گیا قلم. نام ہی قلم، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلم کی طاقت کتنی عظیم طاقت ہوتی ہے، قلم کی قوت کتنی عظیم قوت ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حیران ہو جائیں گے. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اور اس جنگ بدر کے اندر چونکہ مکہ سے لوگ آئے تھے مدینے میں جنگ کرنے کے لیے، بدر میں جنگ کرنے کے لیے، تو مکے میں بنسبت مدینے کے لکھے پڑھے لوگ کچھ تھے، آئے تھے جنگ کرنے. شکست ہوئی، 70 قیدی بنائے گئے. اسلام کو، مسلمانوں کو فتح اللہ نے عطا فرمائی اور 70 قیدی بنائے گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اکنومیکل اور فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق سب کا فدیہ رکھا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو اتنی رقم دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، مسلمان نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، ایجوکیشن ان کا بڑا اسٹرانگ تھا. رسول اعظم نے ان سے فدیہ کیا لیا معلوم ہے آپ کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھے لکھوں سے کہا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ بس تمہارا فدیہ یہ ہے کہ یہ جو میرے غلام ہیں نا، ان میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھا دو، جب یہ علم میں پاورفل ہو جائیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. آپ ذرا سوچو، تاریخ میں اس طریقے سے قیدیوں سے ایجوکیشن کی طرف مائل کرنے والا کوئی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. انہی قیدیوں سے پڑھنے والوں کے اندر حضرت زید ابن ثابت بھی موجود ہیں. حضرت زید نے انہی قیدیوں میں سے کسی قیدی سے علم حاصل کیا. لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور کردار کے اندر اتنا ڈھال دیا تھا کہ پڑھتے کسی سے بھی تھے لیکن عشق مصطفیٰ ہی سے کرتے تھے.
زندگی حضور کے نقش قدم ہی پر چلنا پسند کرتی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت ضرورت ہے دور حاضر میں ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھانے کی، تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی۔ تعلیم جتنی زیادہ ہوگی وقار اتنا بلند ہوگا، عزت اللہ اتنی عطا کرے گا، سربلندی اتنی عطا کرے گا۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے فرشتے موجود۔ آپ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں فرشتے؟ عبادت میں، توجہ چاہوں گا، عبادت میں۔ اور ان کی شان یہ ہے لا یعصون اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، جو رب فرمائے وہی وہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے فوراً کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ان کو نائب بنائے گا جو زمین پر فساد پیدا کریں گے، جھگڑا کریں گے؟ اور پھر اپنی عظمت فرشتوں نے بیان فرمائی جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ مولا کو جلال آیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور میرے رب کی شان قرآن میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، رب نے جہاں بھی دعویٰ کیا ہے فوراً دلیل پیش فرمائی ہے۔ جب رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے چپ ہو گئے۔ کس کی مجال رب کے سامنے بولنے کی؟ تو میرے رب نے دلیل کے طور پر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فوراً دلیل آ گئی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ اگر کسی کو سکھانا چاہے تو نہ ٹائم کی ضرورت، نہ پیریڈ کی ضرورت، نہ لٹریچر کی ضرورت، وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے قیامت تک کا علم عطا فرما دے۔ فوراً سکھا دیے، اور سکھائے ہی نہیں، ساری چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں ان ساری چیزوں کے نام بھی سکھا دیے اور وہ چیزوں کو دکھا بھی دیا۔ اور جن فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، مولا نے ان کو چیلنج کیا، ہم نے ان کو سکھا دیا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، چلو تم بھی بتاؤ ان چیزوں کے نام، تم ہی بتا دو۔ قربان جائیے، جب فرشتوں نے یہ سنا تو تسبیح کرنے والے فرشتے علم کے سامنے جھک گئے، تسبیح کرنے والے فرشتے علم کے سامنے سرنڈر ہو گئے اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تو، ہمارے پاس تو کوئی ایجوکیشن نہیں مگر ہاں جتنا تو ہمیں سکھا دے، اور بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پوری زندگی عبادت کرنے والے، پوری زندگی تسبیح کرنے والے فرشتے جھکے کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، علم جس کو عطا فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں، علم کے بغیر عبادت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کا یا بغیر جڑ کا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
کہ علم نہ ہو تو غلطیاں کتنی ہوتی ہیں. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں, اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے گی علم کی کمی کا نقصان کیا ہے. ایک بابا تھے, بابا سے مراد عمر رسیدہ بزرگ تھے, تسبیح و تحلیل کے عادی تھے. چچا تھے عمر کے اندر ضعیف تھے. ہوتے ہیں بزرگ لوگ بیچارے ضعیف جو ہوتے ہیں وہ تسبیح وغیرہ میں اپنی زندگی کاٹتے رہتے ہیں. ایک تالاب آتا ہے, وہ بابا وہ تالاب سے گزر کر, بابا سے مراد میں دوسرے بابا کی بات نہیں کر رہا ہوں, بزرگ سفید داڑھی جن کی ہو جاتی ہے عمر کے اعتبار سے وہ بات عرض کرنا ہو, تو وہ تالاب سے ڈیلی کراس کر کے جاتے تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ تالاب کے اندر کہاں پر گہرائی ہے اور کہاں پر نہیں ہے, آسانی سے گزرنے کا ان کو معلوم تھا. ان کو ایک دن ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا, ملاقات ہوئی, اور اس نوجوان نے کہا کہ حضور مجھے وہ سامنے والے علاقے میں جانا ہے تالاب سے ہوتے ہوئے. تو کہا اچھا میں بھی جانے والا ہوں. تو کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہو لوں؟ کہا بالکل چلیے. وہ بزرگ جو ہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے پڑھ رہے تھے. اب جوان کی چال اور ضعیف کے چال میں فرق تو ہوتی ہے نا, تو چچا جو ہے بالکل بیچارے وہ بزرگ آہستہ آہستہ چل رہے تھے. نوجوان نے سوچا ان سے پہلے میں تالاب عبور کر کے آگے نکل جاؤں, توجہ چاہوں گا. نوجوان نکلا, اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ڈپ ہے اور کہاں نہیں. وہ جیسے ہی تالاب کے اندر قدم رکھا ڈوبنے لگا. ڈپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا اسے کہ کہاں ڈپ ہے اور کہاں نہیں. اب وہ بزرگ تسبیح پڑھ رہے ہیں, دیکھا دور سے کہ وہ ڈوب رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہے. ایک شخص دوڑا جا کر کے بچا کے لے کر کے آیا. وہ شخص بچ کر کے آنے کے بعد وہ بزرگ سے کہتا ہے کہ حضور آپ کو معلوم تھا کہ یہاں گہرائی ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ مجھے ڈوبنے دے, میں ڈوب رہا تھا اور آپ نے آواز بھی نہیں دی. کہا میں تسبیح پڑھ رہا تھا نا, سوچا تو تسبیح کیسے چھوڑوں. یہ علم کی کمی کی بنیاد پر جان بچانا افضل ہے. علم ہوتا تو تسبیح چھوڑ کر جان بچانے کے لیے چلے جاتے. علم کی کمی کی بنیاد پر ہوتا کیا ہے؟ میں ابھی تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں. میری اہلیہ سے کسی نے کہا, مسئلہ پوچھا, اور اس مسئلہ پوچھنے والے پر بھی مجھے یعنی اس خاتون کے اوپر بھی تعجب ہوتا ہے جس نے یہ مسئلہ پوچھا. ایک خاتون نے میری اہلیہ کو فون کر کے پوچھا کہ انٹی ذرا یہ بتائیں, میری عادت ہے میں رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتی ہوں 3 مہینے کے, لیکن ابھی نئی پکچر لگی تھی تو افطار کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ چلو پکچر دیکھ کر کے آتے ہیں, تو کوئی فرق تو اس میں نہیں پڑتا. اب پکچر سے بچنا فرض ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ یہ علم کی کمی, یہ علم کی کمی. ہمارے یہاں اس طریقے کے بہت سارے کام ہیں جو علم کی کمی کی بنیاد پر ہم کر تو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, علم حاصل کرو. اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, بڑی معذرت کے ساتھ, ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہے. غسل کے مسائل بھی نہیں جانتی. نہ مردوں کا حال ایسا ہے کہ وہ جانتے ہوں, نہ عورتوں کا حال ہے کہ وہ جانتی ہوں. ایک عجیب سچویشن چل رہی ہے. کلر کراتی ہیں کالے کالے, سمجھتی ہیں غسل ہو رہا ہے. اگر اس کے اندر الکوہول ہے تو گیا معاملہ, ختم. نیل پالش لگی ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں وضو ہو رہا یا نہیں ہو رہا, زندگی گزار رہی. علم حاصل کرو, علم دین بھی حاصل کرو, علم دنیا بھی حاصل کرو, تاکہ تمہاری عبادت بھی درست ہو اور تم مستقبل کے اندر ایک اچھی قوم کی حیثیت سے اپنا انٹروڈکشن بھی کرا سکو. علم اگر تمہارے پاس ہوگا تو یہ بات یاد رکھنا, مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول بڑا پسند ہے. ارشاد فرماتے ہیں مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت علم کرتا ہے. انسان کی حفاظت علم کرتا ہے. یہ بڑا خوشحال علاقہ ہے,
یہاں اللہ عز و جل نے لوگوں کو نوازا ہے، اور میں جانتا ہوں میں جہاں جہاں جا کر کے کچھ جذبات ابھارنے کی کوشش کرتا ہوں اور تھوڑا سا ماحول بن جاتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہنچ کر ہم یہ کریں گے ہم کو بولو، ہم یہ کریں گے ہم کو بولو، ہم یہ کریں گے ہم کو بولو، اور پھر وہ ساری کھیتی باڑی کاٹ کے نکالنے کے لیے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، جس کا جو حصہ، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، بیدار ہو جاؤ۔ اور اسپیشلی میں اب ہمارے ضعیفوں سے اور بزرگوں سے عرض کروں گا کہ حضور کے نقش قدم پر چلو۔ صدیق اکبر موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، مولا علی موجود تھے۔ کمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے ہاتھ میں عطا فرمائی، جو 18 سال کے جوان تھے۔ ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ اب اپنی نوجوان نسلوں کو آگے کرو، ان کے ہاتھ میں کمان دو، تم آگے بڑھو بیٹے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کی عمر بھی ہے، جذبہ بھی ہے، جوش بھی ہے، نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے، انقلاب لانا چاہتا ہے۔ آپ محنت کرو، آپ مشقت کرو، جب تک ادارہ قائم رہے گا، جب تک کہ علم کی پیاس بجھتی رہے گی، جب تک بچے پڑھتے رہیں گے، جب تک کہ علم کی پیاس بجھتی رہے گی، سب کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ ہمیں اب یہ نہیں توجہ دینی ہے کہ بنگلہ کتنا بڑا ہے، اب توجہ دینی ہے اسکول کتنی بڑی ہے، مدرسہ کتنا بڑا ہے، اس لیے کہ بنگلے میں ہم فائدہ اٹھائیں گے، اسکول میں قوم فائدہ اٹھائے گی۔ بنگلے کے اندر ہم فائدہ اٹھائیں گے اور مدرسے کے اندر قوم فائدہ اٹھائے گی۔ اور یاد رکھیں، بنگلے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب مر گئے تو نیم پلیٹ جو دروازے پر لگی ہے نا، 48 گھنٹے کے بعد بیٹا کہے گا ابا تو چلے گئے، نیم پلیٹ ہٹا دو۔ آج ایک بچہ 48 گھنٹے باپ کے مرنے کے بعد نیم پلیٹ گھر کے دروازے پر رہنے نہیں دیتا، ہٹا دو اسے، اب تو ابا نہیں رہ گئے۔ اور اس بچے کو اتنی توفیق بھی نہیں ملتی، جس باپ نے کما کر کے سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا، اس باپ کی قبر پر شب برات کے علاوہ بھی جا کر کے وہ فاتحہ پڑھے نہیں، اس کے پاس ٹائم۔ اپنی زندگی میں کچھ کر لو، اپنی حیات میں کچھ کر لو، اور اگر یہ کر لیے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صار بالعلم حیا فہو لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ یادگار اس کی رہتی ہے۔ تو آؤ ہم سب کوشش کریں، علم کے سلسلے میں محنت کریں، اپنی قوم کو جہالت کی وادیوں سے نکالیں۔ اور میں انشاءاللہ العظیم اس علاقے میں تو اب آہستہ آہستہ دل ملتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس علاقے میں آمد و رفت ہماری مسلسل ہوتی رہے، تاکہ ہم ایک پلان بنا سکیں اور مل جل کر کے کوئی ایسا ادارہ قائم کریں، ہماری قوم جہاں آ کر ہماری قوم کے بچے جہاں اپنی پیاس بجھا سکیں۔ ادارے سے مراد اسکول بھی ہے، ادارے سے مراد دینی ادارے بھی ہیں۔ اور یاد رکھو، جو لوگ ہماری اسکول دیکھ کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ جانتے بھی ہوں گے شاید، ہماری میڈیم انگلش اسکول کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں 20-20 کلومیٹر کی دوری سے، 10-10 کلومیٹر کی دوری سے، تو اسکول کی بس کے اندر بیٹھتے ہی ہمارے بچے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور روزانہ لاکھوں درود شریف ہمارے بچے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسکول کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اینڈ ہوتا ہے صلاۃ و سلام پر، اور تعلیم انگریزی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، جب سے ہماری اسکول کا قیام عمل میں آیا ہے، کئی بیچ ایس ایس سی کے ہمارے وہاں سے پڑھ کر کے نکلے، اور آج تک ہماری اسکول کا رزلٹ ہمیشہ 100% ہی ایس ایس سی کا آیا ہے، الحمدللہ 100% ہی۔ ہمیں کام کرنا ہے، زندگی کتنی ہے نہیں معلوم، مرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے مولا بس ایک نیکی کرنے کا ٹائم دے، بنا کر دے گا، دے دی تھی تمہیں زندگی، جو کرنا تھا کر جاتے۔ بس آخری بات عرض کر دوں، میں اڑیسہ گیا تھا مجھے دعوت پر، چونکہ بہنیں بھی موجود ہیں، میں اڑیسہ گیا تھا کسی کی دعوت پر پروگرام کے سلسلے میں، ایک ادارے کی دستار بندی کا جلسہ تھا، پہنچا وہاں۔ جب وہاں میں پہنچا
تو ادارے والوں سے میں نے پوچھا یہ ادارہ کیسے بنا، کس طریقے سے بنا؟ تو ادارے والوں نے کہا کہ حضور معاملہ ایسا ہے کہ رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بہت مال دیا تھا حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کو، اور مناظر تھے وہ وقت کے بڑے جید عالم تھے، بڑے جید عالم، یعنی پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاسبان ملت فرماتے تھے کہ ہم کو جو ہے بخاری شریف تہجد کے بعد پڑھاتے تھے، ایسے حضور مجاہد ملت۔ تو اڑیسہ والوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ یہاں پر بدعقیدگی کا سیلاب ہے تو یہاں کچھ ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم نے ادارے کا پلان بنایا، پہنچے حضرت کی بارگاہ میں کہ جا کر کے حضرت سے کچھ زمین کے سلسلے میں پیسے کی بات کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جب حضرت کے گھر پہنچے تو حضرت تھے نہیں۔ میری بہنیں خاص طور پر سنیں، حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ گھر میں نہیں تھے، تو حضرت کی اہلیہ نے خادم کے ذریعے پوچھوایا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں حضرت سے صرف دعائیں لینے آئے ہیں یا کوئی پرپس ہے، کوئی مقصد ہے آنے کا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مخدومہ سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ ہم ایک مقصد لے کر کے آئے ہیں، ہمارے بچے بدعقیدوں کے اداروں میں جا رہے ہیں، یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، تو ہم آئے تھے کہ حضرت زمین کی قیمت ہم کو دے دیں تاکہ ہم زمین خرید لیں، پھر انشاءاللہ ہم ادارے کے لیے چندہ کر کے تعمیر کر لیں گے، لیکن اب حضرت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کی اہلیہ کمرے میں گئیں، اپنا سونا لا کر کے ان کو پیش کر دیا، خادم سے کہا کہ یہ سونا ان کو دے دو اور کہو اسے بیچ کر کے زمین خریدیں اور وہاں پر ادارے۔ یہ ہماری خواتین اسلام ہیں، جب تک ادارہ قائم رہے گا ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس وقت آپ سے سونا مانگ رہا ہوں یا پیسہ مانگ، نہیں، یہ مقصد نہیں، آپ کو صرف بتا رہا ہوں، میں کوئی چندے کے لیے نہیں آیا، اور نہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرا کوئی عوامی چندہ ہوتا ہے، نہ میں کبھی کوئی اپیل کرتا ہوں، خاص طور پر اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ احباب مخیر حضرات اپنے اعتبار سے حصہ لیتے اور کام کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دین اس طریقے سے پھیلا ہے اور اس طریقے سے خواتین نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں، دین سیکھیں، ایجوکیشن حاصل کریں، اس لیے کہ باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہے تو دین نسلوں تک پہنچا کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی دین سیکھنا اور ایجوکیشن حاصل کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم میری بات کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دے کر اپنی نوجوان نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی میری ضرورت ہو میں آپ سے دور نہیں، بہت قریب ہوں، الحمدللہ کوشش کروں گا حاضر ہونے کی، اور انشاءاللہ مل جل کر کچھ ایسا کام کریں جس میں آپ کی بھی نجات ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے، اور ہماری قوم کا مستقبل تابناک ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔